نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ قضا، کفارہ اور فدیہ کا بیان۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور کفارہ بھی دینا واجب ہے۔ مسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں اگر بنیت عبادت روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی قصداً توڑ دیا تو اس پر اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے، جماع کرنے، حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ کی قضا اور کفارہ فرض ہے۔ کسی نے روزہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا مرد نے لواطت کی تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے، یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے کے استعمال میں نہیں آتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا تو روزہ جاتا رہا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ کے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، یعنی روزہ فاسد نہ ہوتا ہو، لیکن روزے دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے قصداً کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ مثلاً آنکھ میں سرما لگایا یا عورت سے بوس و کنار کیا بشرطے کہ انزال نہ ہوا تو روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا، حالانکہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر اس نے قصداً کھا پی لیا تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ کفارہ اسی روزہ کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں کی ہو۔ اگر اس روزہ کی نیت دن میں کی ہو تو صرف اس کی قضا فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غیر اختیاری شرعی عذر پیدا نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے۔ مثلاً عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن شدید بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی حالت میں کفارہ لازم نہیں بلکہ صرف قضا فرض ہے۔ سفر سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیاری عذر ہے۔ روزہ رکھ کر پھر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت گناہ ہے۔ ہاں، اگر روزہ دار ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت واقع ہو جانے یا بیماری کے زیادہ ہو جانے کا قوی احتمال ہو، یا اتنی شدید بھوک یا پیاس لگی ہو کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز بلکہ واجب ہے، اور پھر تندرست ہو جانے پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہے۔ قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے: پے در پے 60 روزے رکھنا، یا ایک غلام یا باندی آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ پے در پے 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حیض کے پہلے اور بعد والے روزے سے ملا کر 60 روزے پورے کرے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے پھر 2 مہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔ کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے رکھے۔ اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔